السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں بہت امپورٹنٹ کنٹری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو بھی آپ کو جو فنڈامنٹل انفارمیشن ہے، آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، میں وہ اس میں پرووائڈ کروں گا۔ آج ہم بات کر لیں آئرلینڈ کی۔ ابھی کیونکہ کنسیڈرنگ سچویشن آف آسٹریلیا، بہت سارا اسٹوڈنٹ ہے جو یو کے نہیں جانا چاہ رہا یا ان کو جو ہے وہ یورپ میں جانا ہے، تو اب آپ آئرلینڈ کی آپشن جو ہے اس کو آپٹ کر سکتے ہیں۔ آئرلینڈ کی اگر ہم اوورال بات کریں تو آئرلینڈ از کنسیڈرڈ ایز سینٹر آف انوویشن اینڈ کریٹیوٹی۔ یہاں پہ جتنی بھی آپ کی جو بگ گنز ہیں، بڑی کمپنیز ہیں، جو بلین ڈالر کمپنیز ہیں، سب کے ہیڈ آفیسز آئرلینڈ میں ہیں۔ جیسے گوگل کی بات کر سکتے ہیں ہم، فیس بک، لنکڈ ان، اس طرح کی بہت ساری آئی ٹی اور دوسری کمپنیز جو ہیں وہ آئرلینڈ میں لوکیٹڈ ہیں بیکاز آف اٹس بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ۔ اب ہم آئرلینڈ کی بات کریں تو یہ یورپی یونین کا واحد جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، جہاں پہ آپ کو لینگویج بیریئر بھی نظر نہیں آتا۔ اب اسٹوڈنٹ ویزا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم پوسٹ گریجویشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ایوریج فی ہے وہ تقریباً 10,000 سے شروع ہوتی ہے، 10,000 یورو سے، اور 12 سے 14,000 یورو تک یونیورسٹیز جو ہیں وہ جاتی ہیں۔ اگر ہم انڈر گریجویشن کی بات کریں تو انڈر گریجویشن کی فیس 7 سے 8,000 سے شروع ہوتی ہے اور 12-13 تک جاتی ہے۔ لیکن ایک بہت اچھی بات جو انڈر گریجویشن کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سال اگر ان کی فیس 8,000 یورو ہے، 7,500 یورو ہے، تو لیٹر ایئرز میں اٹ ول بی 4,500 یوروز، تو ان کے اوپر جا کے دوسرے اور تیسرے سال میں اس طرح فی کا پریشر نہیں ہوتا۔ انٹری ریکوائرمنٹ کی بات کی جائے تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اگر آپ کے 55% نمبر ہیں تو آپ ڈائریکٹ بیچلر کی ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے لیس نمبر ہیں تو پھر آپ فاؤنڈیشن میں جائیں گے۔ پوسٹ گریجویشن کی بھی بات کی جائے تو 2.2 سے اگر آپ کا سی جی پی اے اوپر ہے تو یو کین ایزیلی اپلائی ان آئرلینڈ یونیورسٹیز۔ اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ میں یہاں پہ آئلٹس پی ٹی تو چلیں ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ڈولنگو بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور لینگویج سرٹ کا جو آن لائن ورژن ہے یہ بھی آئرلینڈ میں ایکسیپٹیبل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسٹڈی انوائرمنٹ یا جو ڈگری ویلیو ہے وہ بہت زبردست ہے، کیونکہ آئرلینڈ جو ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز ہب آف آل گڈ کمپنیز، تو یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ ڈگری کی بات کرتے ہیں تو پوسٹ گریجویشن ڈگری جو ہے وہ یو کے کی طرح یہاں پہ بھی 1 سال کی ہے۔ اس کے بعد آپ کا 2 سال کا جو ہے وہ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ ہے، جس کے بعد اگر آپ 32,000 یورو 32,000 یوروز کی جو جاب ہے وہ ون کر لیتے ہیں تو یو کین اپلائی یور نیشنلٹی تھرو گرین کارڈ، وچ از اے گریٹ اپرچونیٹی فار ایوری اسٹوڈنٹ۔ انڈر گریڈ کی بات کریں تو اس کے بعد آپ کو 1 سال کا جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو ملتا ہے، پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ، جس کے تھرو آپ جابس وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں اوورال جو اس کا ایکسپینس ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ میں آپ کو پورے سال کی فیس دینا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جس بھی ڈگری میں ایڈمیشن لیا ہے وچ از کنسیڈریبلی لو، اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں ادر کنٹریز میں تو یہ کافی کم فیس ہے، لیکن آپ کو سال کی فیس جمع کروانی پڑتی ہے، جس میں ایک فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اب جا کے فی جو ہے وہ ارینج نہیں کرنی، آپ نے سمپلی جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو مینیج کرنا ہے اور آپ نے پڑھائی کرنی ہے اپنی۔ اب اس کے بعد جو اگر ہم اس کی ہیلتھ انشورنس کی بات کریں تو وہ تقریباً 140 یورو، اور اگر ہم اس کی ایمبیسی فی کی بات کریں تو وہ تقریباً 126 یورو ہے، وچ از کنسیڈریبلی لو دین آل ادر آپشنز وی ہیو فار اسٹڈی ابراڈ۔ اب آگے جا کے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ آئرلینڈ جو ہے اس میں ہم اگر اپلائی کر رہے ہیں تو ہمارا ویزا ریشو کیا ہوگی، ہماری بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنی چاہیے ہوگی، کون سے فائنینشیل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ تو گڈ نیوز از کہ آئرلینڈ میں کیش کا ایشو نہیں ہے، جیسے یو کے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کو فی ڈپازٹ کرنے کے بعد بھی کیش ریسیو نہیں ہوتا۔ آئرلینڈ میں ایسا ایشو نہیں ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ فی ڈپازٹ کریں گے دے آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دیئر ویزا۔ سیکنڈ تھنگ از کہ یہاں پہ انٹرویو کے ایشوز نہیں ہیں، یونیورسٹی یا ایمبیسی لیول پہ آپ کو بڑا ریئر جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ کال ہوتا ہے، ادروائز یو کین سمپلی اپلائی۔ بینک سٹیٹمنٹ کی بات کریں تو کیونکہ آپ پورے سال کی فیس جمع کروا کے جا رہے ہیں تو صرف 30 سے 40 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ آئیڈیلی چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے آئیڈیلی اس کو 6 منتھس اولڈ ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ویزا ریشو کی تو 80 to 85% جو ہے وہ اس کی ویزا ریشو ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے اپنا ویزا سوچ سمجھ کے کسی اچھے پروفیشنل کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ فائل کرواتے ہیں تو آپ کے بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ آپ ویزا ون کر لیتے ہیں۔ گاڈ فوربڈ اگر آپ کا ویزا کسی بھی وجہ سے ریفیوز ہوتا ہے تو یو اسٹل ہیو رائٹ ٹو اپیل،
اور اس میں جو آپ کی سکسیس ریشیو ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے. بہت زیادہ میری آبزرویشن میں آیا ہے کہ جب کوئی چیز ویزا پہ اپیل کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں کیونکہ ان کو جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے جو بھی پرابلم وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ویزا مل جاتا ہے. اگر ہم کاسٹ آف لیونگ کی بات کریں آئرلینڈ میں تو یہ تقریباً 800 سے 1000 یورو کے قریب ہے پر منتھ. ویسے یہ آپ کے اسٹائل آپ کی اسپینڈنگ ہیبٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ایوریج فگر یہ ہے. اگر ہم پارٹ ٹائم جاب کی بات کریں تو آئرلینڈ میں بھی باقی کنٹریز کی طرح 20 آورز جو ہیں وہ پر ویک الاؤڈ ہوتے ہیں لیکن جو یہ ایک آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ میں آپ جتنا چاہے کام کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ایسی ایشو نہیں آتی, لیکن اگین آپ کو اپنی اسٹڈی کو فوکس کر کے ساتھ ساتھ کام کی طرف دھیان دینا ہے. یہ وہ ساری تقریباً فنڈامنٹل انفارمیشن ہے جو آئرلینڈ کے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ آئرلینڈ میں اسٹڈی پلان کر رہے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آپ ہمارے پیج کے اوپر ایک میسیج ڈراپ کر دیں, ہمارے کاؤنسلر آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کی جو بھی کیوری ہے اس کو انشاءاللہ ایڈریس کر لیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.